حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں خاندان زاہدی کی طرف سے اور اس استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے، اس مجمع عام کی طرف سے بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے یہاں تشریف لائے۔ ہمیں بہت زیادہ احساس ہے اس بات کا کہ آپ نے ہماری جو قدر کی ہے، ہم اس اعتبار سے آپ کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین۔ اب میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس اجلاس کے داعیان، ذمہ داران اور حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے لوگ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، یہ ہم سب لوگوں کے لیے باعث صد افتخار ہے کہ ہم ایسی شخصیت کی خدمات، کارناموں، طرز عمل اور ان کی جو کارہائے نمایاں ہیں سننے، سمجھنے، دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے ارادے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جیسی وہ شخصیت تھے، تو موجودہ زمانے میں تو ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ جیسے چیلنج بڑھ رہے ہیں ایسے ہی کام کی ضرورت بڑھ گئی، اور کام افراد کرتے ہیں، اور وہ افراد کام کر سکتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے، اور صلاحیت اللہ تعالیٰ ان میں پیدا کر دیتے ہیں جو کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا، مبارکباد دوں گا مولانا حبیب اللہ صاحب کو کہ انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور اس کتاب کے مرتب کہ انہوں نے سب لوگوں کی طرف سے، مفتی عبدالخالق صاحب نے ایک طرح سے جو کفایہ تھا ہمارے اوپر اس کو ادا کیا۔
ہمارا بچپن تھا، مجھے مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا، سعادت ہوئی۔ تو طالب علمی کا زمانہ تھا، بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن ان کا جس طرح آنا جانا تھا اس کو دیکھا ہے، اور اپنے والد اور اپنے شیخ کے ساتھ ان کا جو جوڑ تھا، جو محبت تھی، وہ بھی دیکھی، اور اس پورے خاندان کو تعلق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس خاندان کے نہیں تھے، بلکہ ہم سب لوگ ایک پریوار ہیں، ایک خاندان ہے، وہ ہم سب کے تھے۔ جو جنون تھا، جو جوش تھا، جو جذبہ تھا کام کرنے کا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا، بہت مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے والد نے رحمت اللہ علیہ کو ہم نے اپنے گھر میں ایک والد کی طرح نہیں بلکہ ایک مہمان کی طرح دیکھا۔ بس رات میں آئے، صبح چلے گئے۔ آخری زمانہ جب تھا، جب معذور ہو گئے تھے، تو کچھ وقت، 2 دن 3 دن، لیکن 2 دن اس معذوری کے زمانے میں بھی 2-3 دن سے زیادہ وہ گھر پہ نہیں رہے، بس رمضان کا مہینہ ہوتا تھا۔ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات کو جمع کیا گیا ہے، تو مجھے لگا وہ بھی ایسے ہی تھے، ہمیشہ بس ایک فکر میں اور ایک سرگرداں ہیں، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے۔ تو اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے کام کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے آرام کو، ساری چیزوں کو تج کر اللہ کی رضا کے لیے قوم کے نام وقف کر دینے والے لوگ تھے۔ وہ اس مبارک جماعت کے لوگ تھے، اور یہ سرمایہ ہے ہمارا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں، آج ہماری مرضی کے حالات نہیں ہیں، لیکن ہمارا امتحان ہے۔ اس امتحان سے گھبرانا نہیں ہے، اور سبق لینا ہے اپنے اکابر سے، بزرگوں سے، جو چلے گئے لیکن راہ عمل چھوڑ گئے۔ یاد رکھیے، جنہوں نے اپنے اکابر اور بزرگوں کی تاریخ کو نظر انداز کر دیا، وہ بھٹک گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو بزرگوں کی تاریخ کو، بزرگوں کے واقعات کو، بزرگوں کے طرز عمل کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہوگا، اور جب ہم اس کو پکڑے رہیں گے انشاءاللہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ حالات تو کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اس سے کیا گھبرانا۔ اور اگر اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ امتحان نہ۔ تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے کہلاؤ گے اور آرام سے رہ جاؤ گے، یہ کیسے ہوگا؟ پر اپنے آپ کو سدھارنا بھی ہوگا، اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہوگا، پہچاننا ہوگا ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آرام کو، راحت کو، اپنے گھر کو، اپنے پریوار کو، خاندان کو، سب کو تج دیا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔
تو میں آپ حضرات سے جو تذکرے ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ کتاب کی شکل میں چیز آپ کے سامنے آئی، تو ہمیں اس سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے ان کی آئیڈیالوجی، ان کا نظریہ معلوم ہوگا، خدمات معلوم ہوں گی، سوچ معلوم ہوگا، طریقہ معلوم ہوگا۔ جمعیت علماء جمعیت علماء کے تو وہ سپاہی تھے، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، اور حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے انہیں منتخب کیا تھا، اسمبلی کا، غالباً اسمبلی کا الیکشن لڑوایا تھا۔ آزادی سے 1 سال پہلے تو کتنی بڑی شخصیات کے منظور نظر تھے وہ، اور کس کام کے لیے منتخب کیا تھا؟ خدمت خلق کے لیے، سچائی کی آواز بلند کرنے کے لیے۔ تو بہت قیمتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے افراد کے بیچ میں پیدا کیا، اس نے ایسی جماعت عطا فرمائی، ایسے لوگ دیے، ایسے کارکنان دیے، ایسے بزرگ دیے، ایسے ساتھی دیے کہ جن کے راستے پہ چل کر، جن کے طریقے کو اپنا کر ہمیں یہ فکر کرنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کام کرنا ہے، ورنہ دنیا کی قوموں کو آج یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کریں گے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ ہمیں تو معلوم ہے، صرف ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے، اور ارادہ اور عزم کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے زندگی دی، ہم روزانہ 1 ہی گھنٹہ دیتے، ملت کے لیے اگر 1 گھنٹہ بھی ہم لوگ نہیں نکال سکیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے خدا کے سامنے؟ کم سے کم روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو ملت کے لیے نکالنا ہے۔ یہ لوگ تو اپنی زندگیاں دے کے چلے گئے، اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا ملت کو، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے ملت کے اوپر، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، طے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور یہ جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے وہ جنون اور وہ جذبہ جاگ جائے، وہ چنگاری سلگ جائے۔ وہ چنگاری اگر سلگ گئی تو کام ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے کامیابی نہیں بھی ملی تو آخرت کی کامیابی تو کسی قیمت پر ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ بس ان بزرگوں کا راستہ پکڑ لیا جائے۔ اللہ تعالی کتاب کے جمع کرنے والے کو، اس اجتماع کے منعقد کرنے والوں کو، اس میں حصہ لینے والوں کو، اس میں موجود رہنے والے لوگوں کو، اس میں تعاون کرنے والوں کو، سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالی آپ کے سائے کو ہم سب کے سروں پر عزت عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ ماشاء اللہ،